ولادیمیر ایلیچ اولینوف، جو آج اپنے فرضی نام لینن سے زیادہ جانا جاتا ہے، یہ سیاسی رہنما روس میں جو ہے وہ اشتمالیت کے قیام کا اصل ذمہ دار تھا۔ وہ مارکس کا ایک پرخلوص چیلا تھا۔ لینن نے وہی حکمت عملی اپنائی جس کی مارکس نے حمایت کی تھی۔ لینن کے بنائے ہوئے اشتمالی نظام کے دنیا کے مختلف خطوں میں فروغ کے باعث وہ تاریخ کے مؤثر ترین افراد کی صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ سن 1870 میں لینن روس کے قصبے سمبرسک، جسے آج اس کے نام کے جو ہے اوپر منسوب کر دیا گیا ہے، اولینوف کہا جاتا ہے، اس میں وہ پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک وفادار سرکاری ملازم تھا، تاہم اس کا بڑا بھائی الیگزینڈر ایک نوجوان انقلابی تھا جسے زار کو قتل کرنے کی سازش میں ملوث ہونے کے جرم میں تختہ ادار پر لٹکا دیا گیا تھا۔ 23 برس کی عمر میں لینن خود ایک پرجوش مارکسی بن گیا۔ دسمبر 1845 میں اس کو آزاد حکومت نے انقلابی سرگرمیوں میں شمولیت کے الزام میں گرفتار کیا۔ 14 مہینے اس نے جیل میں گزارے، جس کے بعد اسے سائبیریا میں جلا وطن کر دیا گیا۔ سائبیریا میں اپنے 3 سالہ قیام کے دوران گو یہاں رہنا اسے ناگوار اور خاطر خواہ نہیں محسوس ہوتا تھا۔ اس نے ایک انقلابی کارکن عورت سے ہی شادی کی۔ تب اس نے اپنی کتاب روس میں سرمایہ کاری کا فروغ اور سرمایہ داری کا فروغ لکھی۔ جنوری 1900 میں اس کی سزا پوری ہوئی۔ چند سال بعد اس نے فرانس کا دورہ کیا، پھر مغربی یورپ کا سفر کیا۔ اس نے اگلے 17 برس ایک پیشہ ور انقلابی کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے گزارے۔ جب روسی سماجی جمہوریت کی محنت کشوں کی تنظیم، جس کا وہ ایک رکن تھا، 2 حصوں میں منقسم ہو گئی تو لینن بالشویک حصے کا رہنما بن گیا۔ جنگ عظیم اول نے لینن کو ایک سنہری موقع دیا۔ روس کے لیے ایک فوجی اور معاشی تباہی ثابت ہوئی جس نے سارے زار نظام میں عدم اطمینانی میں شدید اضافہ کر دیا اور 1917 میں زار حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ تب یوں ہی معلوم ہوا کہ اب روس میں جمہوری حکومت آئے گی۔ زار کے زوال کی خبر پا کر لینن فوراً روس واپس آیا۔ وہاں پہنچنے پر اس نے دیکھا کہ جمہوری تنظیموں نے اگرچہ ایک عارضی حکومت قائم کر لی تھی، لیکن اس کے پاس طاقت نہیں تھی۔ یہ مربوط اجتماعی تنظیم کے لیے اقتدار پر قبضہ کرنے کا بہترین موقع تھا۔ اس نے بالشوک کے اراکین کو قائل کیا کہ وہ فوری طور پر اس عارضی حکومت کو ہٹا کر اسے ایک اشتراکی حکومت سے تبدیل کر دیں۔ جولائی میں ایسی کاوش اس کی جو ہے وہ کامیاب نہ ہوئی۔ لینن کو روپوش ہونا پڑا۔ نومبر 1917 میں دوسری بار کوشش کی گئی جو کامیاب ہوئی اور لینن نئی ریاست کا سربراہ بن گیا۔ ریاستی سربراہ کی حیثیت سے لینن کا کردار شفاف تو نہیں تھا مگر تحکمانہ تھا۔ پہلے تو اس نے تمام ریاستی ڈھانچے کو ناعاقبت اندیشی اور شتابی سے مکمل اشتراکی نظام میں تبدیل کیا۔ جب ایسا اقدام کامیاب نہ ہوا تو اس نے اپنے آپ میں فوراً لچک پذیری پیدا کی اور اس میں ایک ملی جلی سرمایہ دارانہ اجتماعی معیشت کو رائج کیا جو متعدد برسوں تک سوویت یونین میں قائم رہی۔ ناظرین، مئی 1922 میں لینن سخت بیمار ہوا، جس کے بعد اپنی موت کے برس یعنی 1924 تک وہ کام کاج کے قابل نہ رہا۔ اس کی موت کے بعد اس کی لاش کو حنوط کر کے محفوظ کر لیا گیا اور اسے ماسکو میں ریڈ اسکوائر کے عجائب گھر میں سجا دیا گیا۔ لینن کی بنیادی اہمیت ایک فعال انسان کی حیثیت سے بنتی ہے کہ اس نے بالشویکیوں کو روس میں اقتدار دلایا اور اسی طور حکومت کو دنیا میں اولین اجتماعی حکومت کے طور پر پیش کیا۔ اس نے کارل مارکس کے نظریات کو اپنایا اور ان کا اپنا عملی سیاسی حکمت عملی کی صورت میں اطلاق کیا۔ اس کی اولین حکومت کا قیام جدید تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ 1917 سے 1989 تک جو ہے وہ اجتماعی اقتدار دنیا بھر میں پھیلا اور ایک دور میں ایک تہائی دنیا اجتماعی قلمرو میں شامل تھی۔ اگرچہ بنیادی طور پر وہ ایک سیاسی رہنما تھا، نہایت معذرت، تاہم لینن نے اپنی تحریروں کے ذریعے بھی انسانوں پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ لینن کے نظریات کارل مارکس کی فکر سے برعکس نہیں تھے، تاہم مختلف جو امور ہیں اس پر اس کا اصرار تھوڑا سا مختلف تھا۔ لینن کی سب سے زیادہ دلچسپی انقلاب میں تھی۔ وہ خود کو انقلاب کے جو ہے وہ حربوں کا ماہر جانتا تھا۔ اس نے ہمیشہ تشدد کی ضرورت پر اصرار کیا۔ طبقاتی کشمکش کا کوئی ایک مسئلہ بھی کبھی تاریخ میں تشدد کے بغیر حل نہیں ہوا۔ یہ ایک خاص فکرہ ہے۔ مارکس نے تو جو ہے وہ پرولتاریہ کی آمریت کا بس معمولی ذکر کیا ہے، لینن بس اسی میں اٹک گیا تھا۔ پرولتاریہ کی آمریت کا مطلب اس کے سوا جو ہے اور کچھ نہیں کہ اس کی بنیاد طاقت ہے۔ اس کی نہ ہی قانون اور نہ قطعاً کسی حکومت کے ذریعے حد بندی کی جا سکتی ہے۔ لینن کے خاص سیاسی نظریات کی
کیا اہمیت ہے؟ اپنی کتاب کی اشاعت اول میں اس نے لکھا، سوویت حکومت کی سب سے ممتاز خصوصیت اس کی معاشی پالیسیاں نہیں ہیں۔ متعدد دیگر ممالک میں اشتراکیت پسند حکومتیں موجود ہیں، بلکہ اپنی سیاسی وقت کو لامحدود طور پر برقرار رکھنے کا ان کا طریقہ کار جو ہے وہ موجود ہے۔ لینن کے بعد دنیا میں کہیں بھی اشتمالیت پسند حکومت کو جو ایک مرتبہ قائم ہو گئی اپنی جگہ سے اکھاڑا نہیں جا سکا۔ ملک کے اندر طاقت کے تمام وسائل جیسے صحافت، بینک، گرجا، مزدور تنظیم وغیرہ، ان سب پر مکمل اور حتمی گرفت حاصل کر کے اشتراکیت پسند حکومتیں داخلی بغاوت کے ہر امکان کو ختم کر چکی ہیں۔ ان کی ذرائع بطن میں کوئی عجیب ہو سکتا ہے، اگر ایسا ہے تو تاحال جو ہے یہ کسی کو دکھائی نہیں دیا۔ ایک دور میں یہ پیراگراف بامانی ہو سکتا تھا، لیکن گزشتہ حالیہ برسوں میں ہونے والے واقعات، مختلف جو واقعات ہیں اسے غلط ثابت کر دیتے ہیں۔ لینن کی تمام سلطنت کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ لینن کو امید تھی اور اس کے حریفوں کو خوف تھا کہ عقوبت گاہوں اور تشہیر کی مہم میں اشتراک پیدا کرنے سے ایک ایسا حکومتی نظام وضع ہوا تھا کہ جو صدیوں تک باقی رہے گا۔ وہ غلطی پر تھا اس اعتبار سے کہ اس کی سیاسی وقت کہیں کم ہو جاتی ہے۔ تاہم اگر ایک نظریہ ساز کے طور پر اگر لینن کی حیثیت میں مبالغہ کیا جائے، جبکہ اس کے معاشی نظریات مکمل طور پر کارل مارکس کے فلسفے سے ماخوذ ہیں، اس کے باوجود اس کی بنیادی اہمیت ایک فعال انسان کی حیثیت سے ظاہر ہوتی ہے، ایک ایسے سیاسی قائد کی حیثیت سے جس نے اقتدار حاصل کیا اور اسے اپنے ملک کی قسمت بدل دینے کے لیے استعمال کیا۔ تاہم تاریخ میں اس کی حیثیت کا تعین کرتے ہوئے ہمیں پہلے اس کے اقدامات کی اہمیت کو اس کے جانشین جوزف اسٹالن کے موازنے سے معلوم کرنی چاہیے، جس پر اردو پوائنٹ نے کچھ دن پہلے آپ احباب کے لیے ویڈیو پیش کی تھی، جس سے آپ جان سکتے ہیں کہ جوزف اسٹالن جو ہے وہ کون تھا اور کس طریقے سے اس نے اپنا اقتدار قائم کیا۔ لینن کا دور اقتدار صرف 5 برسوں پر محیط ہے۔ ان 5 برسوں میں اس نے روسی اشرافیہ کی طاقت کو مکمل طور پر ختم کر دیا اور ملک کو اشتمالیت پسندی کی راہ پر ڈال دیا۔ لیکن پھر اسٹالن ہی تھا جس نے آخرکار کسانوں کو اشتراکی نظام کا خوگر بنایا، اور یہ اسٹالن ہی تھا جس نے آخرکار سوویت اشتراکیت پسندی ایک عالمگیر طاقت بن گئی ہے جو اپنی کارروائیوں کے ذریعے دنیا کے ہر ملک سے مغرب کے خلاف کار فرما تھی۔ اپنے چند سالہ دور اقتدار میں لینن کئی ملین لوگوں کی اموات کا ذمہ دار بنا۔ اس نے اشتراکیت پسندانہ منصوبوں کی سیاسی مخالفت کو دبانے کے لیے عقوبت خانے تیار کیے، تاہم اسٹالن کے دور میں یہ عقوبت خانے اپنی انتہا کو پہنچ گئے، اور یہ بھی اسٹالن کے دور میں ہی ہوا تھا کہ متعدد حکومتیں، معزولیاں اور اموات باقی ہوئیں۔ اور تو کیا اب یہ کہنا بیجا ہے کہ لینن اسٹالن کی آمد کا سبب بنا اور اس کے لیے راہ ہموار کی؟ تو کیا لینن اس سے زیادہ اہم ہے؟ یہاں ایک واقعہ جو ہے اس کی اگر میں مثال دوں تو وہ بہترین ہوگا۔ اس واقعے میں مقدونیہ کا بادشاہ فلپ دوئم اور اس کا بیٹا سکندر اعظم شامل ہے۔ فلپ ایک ذہین سربراہ تھا جس کی عسکری اور انتظامی خوبیوں نے سکندر کے لیے راہ ہموار کی اور اسے ایک موقع دیا، تاہم سکندر نے اس موقع سے اس درجے استفادہ کیا کہ جو غیر متوقع بھی ہوا، اور اس میں سے بیشتر کی ذمہ داریاں سکندر ہی کی ہیں اور اسی کے سر جاتی ہیں۔ ایسی ہی دلیل کے ساتھ میں نتیجہ اخذ یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹالن لینن سے کہیں زیادہ اثر انگیز شخصیت تھی، لیکن چونکہ وہ پہلے آیا ہے لہٰذا لوگ اسے زیادہ مانتے ہیں۔ لیکن اگرچہ لینن کی وقت اسٹالن سے کم ہے تو جو مارکس ہے، کارل مارکس، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، سو آپ لوگ جانیں اس بات کو کہ اس کے باوجود وہ ایک بااثر شخصیت ہے۔ نہ صرف اس نے سوویت یونین میں اسٹالن کے لیے راستہ صاف کیا، بلکہ اس کی تحریروں، پالیسیوں اور اس کے اقدامات نے دیگر کئی ممالک میں اشتراکی تحریک پر گہرے اثرات مرتب کیے۔